السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہم جماعت نام کی اسلامیات کے لیکچر نمبر 13 میں سورۃ الانفال آیت نمبر 11 تا 14 پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ان 4 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی، میدان بدر میں مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ لڑائی سے پہلے جن انعامات کا اللہ نے نزول فرمایا، ان آیات میں اللہ رب العزت ان انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی نوری مخلوق جو مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے غزوہ بدر میں نازل فرمائی، ان کو جو اللہ نے ہدایات دی، ان آیات کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ کفار جو میرے اور میرے نبی کی مخالفت میں مکہ سے مدینہ آئے، جو میرے بھیجے ہوئے دین کو ماننے والوں کی مخالفت میں میدان بدر میں آ کر جمع ہو گئے، ان کے ساتھ میں نے جو انجام کیا، ان کا جو حشر ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے میرے اور میرے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، ان تمام کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہم اپنی ان آیات کے جو نکات ہیں ان میں سے پہلے نقطے کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نقطہ ہے ہمارا انعامات خداوندی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے 5 انعامات گنوائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں جو میں نے سب سے پہلا انعام مسلمانوں پر کیا، وہ یہ کیا کہ میں نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی۔ یہ ایک خوف کی علامت تھی، خوف کا وقت تھا کہ خوف کے وقت عام طور پر ایک انسان کی جو سب سے پہلی چیز ختم ہوتی ہے وہ اس کی آنکھوں سے نیند کا ختم ہونا ہوتا ہے، اور جب نیند ختم ہو جاتی ہے تو انسان تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلا جو انعام کیا وہ میدان بدر میں مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، تاکہ مسلمان تازہ دم ہو جائیں اور اپنی تھکاوٹ کو محسوس نہ کریں۔ اور اس کے بعد چونکہ بدر کے میدان میں کفار نے بنیادی طور پر ایک ایسی جگہ پر آگے پڑاؤ ڈالا تھا جو کہ زیادہ ہموار جگہ تھی، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو جو جگہ ملی تھی وہ اتنی ہموار نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ کرم فرمایا کہ آسمان سے بارش کا نزول فرمایا، اور اس بارش کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ وہ زمین ہموار ہو جائے اور مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی میسر آ جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اگلا انعام یہ فرمایا کہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وساوس ان کو ختم کر دیا۔ اور 5واں انعام یہ دیا کہ اللہ نے مسلمانوں کے قدموں کو جما دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا ہدایت فرمائی۔ ارشاد خداوندی ہے اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم جاؤ مومنوں کو تسلی دو، انہیں کہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ساتھ یہ ہدایت فرمائی
کہ تم کافروں کی گردنوں کو مار کر اڑا دو۔ ساتھ یہ فرمایا وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ بنان یہ ہماری انگلی کے 3 حصے ہوتے ہیں، ہر ایک حصے کو پور کہتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے جوڑ کو مار دو، ان کے جسم کے ہر حصے کو توڑ دو۔ یہ وہ ہدایت تھی جو اللہ نے فرشتوں کو دے کر بھیجی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ یہ کفار کو سزا دی گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ ان کفار سے کہہ دو کہ یہ جو تمہیں سزا دی گئی یہ تو دنیا میں ہے، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اللہ نے کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، آج کی ان آیات میں جو اہم الفاظ ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں، ہم اب ان کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یغشی کا لفظ ہے، یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے۔ اس کے بعد انواس اونگ غنودگی، جو نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت ہو اس کو کہتے ہیں غنودگی۔ اس کے بعد رجز الشیطان، شیطان کی نجاست، شیطانی وساوس، کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اگر وہ شیطانی وساوس آ گئے کہ جس کے اندر ان کو کچھ خیالات ایسے آنے لگے کہ آج کیا پتہ ہمیں فتح ہوتی ہے یا ہمیں فتح نہیں ہوتی، آج ہم کفار کے مقابلے میں بہت کم ہیں، تو ہم کیسے ان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ تو ایسے جو وساوس مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیدا ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرمایا۔ تو رجز الشیطان، شیطان کی نجاست۔ اس کے بعد لاسٹ لفظ ہے الاعناق، الاعناق کہتے ہیں گردن کو، تو الاعناق کا گردنیں۔ تو آپ تمام بچوں نے ان مشکل الفاظ کو بھی ذہن نشین رکھنا ہے، اور ان آیات سے متعلقہ جو موضوعات ہیں ان کو بھی اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔